पूरे प्लान एक्शन के पीछे जो हाथ थे वो ये चाह रहे थे कि इसको स्ट्रेच किया जाए। कानूनी बात काम हुई है, पॉलिटिक्स ही हुई है हर तरफ से। ये इफ्स एंड बट्स जो हैं ये दिखाते हैं कि हमारे ज़हन में क्लैरिटी नहीं है, हम अपने सिस्टम को स्मूथ नहीं करना चाहते। नजर आ रहा है कि ये जुडिशियल सिस्टम और ये पॉलिटिकल सिस्टम दोनों डिलीवर नहीं कर रहे। 9 दिन से जो है वो माल रोड पे धरना मार के बैठे हुए हैं। कितना नुकसान पहुंच रहा है, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही। जिसको चाहे पकड़ के अंदर कर दे, जिसको चाहे छोड़ दे। ये रोल अगर नैब का है तो चौथा पिलर तो उन्होंने अपने आप को सर्ट कर लिया। हुकूमत भी परवाह नहीं करती, जब तक सबका नाटका बंद ना कर दो उसके बाद वो आके बात सुनते हैं। चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने यह कहा कि हमें ताकतवर का ताना ना दें। हमने एक प्राइम मिनिस्टर को सजा दी, एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया और वो भूल गए कि एक तीसरे प्राइम मिनिस्टर को सजाए मौत भी दी थी। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। लेकिन क्या हुआ भाई साहब, आपने ही तो बख्श दिया, आप नहीं जाने दिया। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि यह सब आपके इख्तियार में था, आप ना करते तो शायद ना होता। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि अदलिया में खामोश इनकलाब आ गया है। ये खामोश इनकलाब अगर दो तरह का दोहरा निज़ाम है तो ये तो आवाम को चीफ जस्टिस साहब नहीं चाहिए कि एक तरफ आप रात 12 बजे रोपकार भिजवाते हैं, एक दिन के अंदर 4 प्रोसीडिंग्स करके वक्फों से आप फैसले सुनाते हैं, और दूसरी तरफ लोगों को 20-20 साल इंसाफ नहीं मिलता। ये बड़ी नाजुक सी सूरत हाल है। हर कोई उंगलियां उठा रहे आपकी तरफ और इस जुडिशल सिस्टम की तरफ। ये नवाज शरीफ साहब का जो मामला था, इसने तो जुडिशरी पे हर तरफ से उंगलियां उठते आपने भी देखी, हमने भी देखी, और शायद इसका जवाब आपको भी देना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को भी, और हम चूंकि इस सिस्टम का हिस्सा हैं तो हमें भी। मेरे साथ हैं इस पूरे सेंसिटिव मामले को डिटेल में डिस्कस करने के लिए जफर कलानौरी साहब। जफर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस सिचुएशन से आप भी डिस्टर्ब होंगे जो अभी लेटली आपने हालात देखे। नेचुरली जी, हम इस अदारे का हिस्सा हैं, बीइंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। बड़ी प्रिटर्बिंग सिचुएशन है। वैसे तो हिस्टोरिकली कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि इतनी नाइंसाफ़ियाँ जो हैं जंगों में नहीं हुई जितनी अदालतों के कटहरों में हुई हैं। तो बड़े आदमी के बारे में कभी भी अदालत ने इंसाफ नहीं किया, या उसके हक़ में बाइस्ड होती है या उसके ख़िलाफ़ बाइस्ड होती हैं, जिससे आम लोगों का बहुत दिल जो है ख़राब होता है और हम भी कुड़ते हैं। अब ये देखिए जी, बेल की बात है। मैं ज़रा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जाऊंगा, आप देखें कि बेल बॉन्ड के साथ ज़रूर कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो आपने देनी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी बेल होगी। ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ये प्रैक्टिस है। और सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आज की तारीख़ में भी लगभग कुछ 30% के करीब लोग हैं जो मालकान होंगे, बाकी सब के सब जो हैं वो किराए की जगहों पे या किसी और की प्रॉपर्टी में रहते हैं। तो आप ये उनके ऊपर लाजम कर देते हैं कि जो ज़मानत देगा वो मैन ऑफ मीन्स तभी है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, वो अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर करेगा, वो भी उस शहर का बंदा, तो मचलका दिया जाता है। अब टाउट मचल के अरसा दराज से जो है ना अदालतों के अंदर दाखिल हो रहे हैं क्योंकि लोग दे ही नहीं पाते। और उस शहर से ताल्लुक नहीं है, बंदा नहीं वाकफ, और मजबूरन आपको टाउट मचल के देने पड़ते हैं। अब कभी भी ये बड़े बड़े सरों वाले लोग हैं, मैं जज साहबान की भी बात करता हूँ, मैं लेजिस्लेटर्स की भी बात करता हूँ, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जी ज़मानत लेने का कोई और तरीका भी हो सकता है, ज़रूरी क्या प्रॉपर्टी हो। अदालतों को ये देखना चाहिए कि जेलों के अंदर लोग छोटे छोटे मामलात के अंदर गल सड़ रहे हैं, वो इसलिए कि वो ज़मानतनामा नहीं दे सकते, उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, शहर का बंदा कोई अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर दैट मैटर नहीं है जिसकी प्रॉपर्टी हो, इसलिए वो जेलों में पड़े हुए हैं। एक तो ये बात। दूसरा ये कि अब हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। ये जो मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं, ये राइट फ्रॉम द वर्ड गो, पहले उनको पनामा लीक्स के अंदर एक केस के अंदर जो है सज़ा हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सस्पेंड की है जो सेंटेंस है, और उसकी बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ और मरियम जो हैं उन दोनों को उन्होंने सस्पेंड करके वो बेल दे दी और वो बाहर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस गया, उस वक्त भी एक दरख्वास्त दी गई थी, और उस दरख्वास्त में रिक्वेस्ट की थी मियाँ साहब ने कि जी इनकी तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो आप मुझे जो है ना इजाज़त दें। उन्होंने ये कहा कि जी आप
कुछ वीक के लिए ले लें, उन्होंने कहा जी आप इलाज करवाएं 6 हफ्ते, 6 हफ्ते के बाद वापस आप सरेंडर कर लें। मैंने ये अजीब बात है कि अगर किसी को आपने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बेल दे दी है तो बेल दे दें कि जाके इलाज करवाओ, जब ठीक हुए को कोर्ट का सर्टिफिकेट। ये क्या हुआ कि जी 4 हफ्ते में तुमने ठीक होने, अभी 8 हफ्ते में तुम ठीक, अगर वो 8 हफ्ते में ठीक होकर नहीं आता या उसकी सेहत उसको इजाजत डॉक्टर्स नहीं देते, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर दैट? एक्चुअली वो एक नया प्रोसेस दोबारा शुरू कर। ये बड़े कोई इफ्स एंड बट्स लगाने। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी तरह के बेल दी और वो कह रहे थे सर कि हम अपना जुडिशियल सिस्टम जो है उसको सिंपल क्यों नहीं करते? ये इफ्स एंड बट्स जो हैं हर चीज को कॉम्प्लिकेट करते हैं। इन केसेस में हाई प्रोफाइल केसेस अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ये इफ्स एंड बट्स जो हैं ये दिखाते हैं कि हमारे ज़हन में क्लैरिटी नहीं है, हम अपने सिस्टम को स्मूथ नहीं करना चाहते। नहीं जी, स्मूथ बिल्कुल नहीं करना चाहते और लोगों को गलत तासुर मिलता है। मसलन मरियम बीबी की लाहौर से जो बेल हुई है उसके अंदर उन्होंने कहा जी 7 करोड़ रुपए जो है हम नकद जमा करवाएं, 2 करोड़ रुपए जो है उसकी आप जमानतनामा दें, इसके अलावा उनका पासपोर्ट भी जो है वो कन्फिस्केट कर लिया। नहीं सर, इस तरह का होता है पहले कोई प्रेसिडेंट आपको मेरे पास तो ऐसे कोई पहले देखने में चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आई हैं। और ये जब आप इस तरह की स्ट्रेंज चीज़ें ले रहे हैं, सब लोगों को पता है कि जी वो ज़मानती कौन है। वो ज़मानती लोगों का भी लोगों को पता होता है जी, खोखर बरादरान है, वो हर जगह पे जाके ज़मानत देंगे क्योंकि उनके पास इतने की प्रॉपर्टी है। आपने अगर बेल देनी है और उसका तरीका इस तरह का सैल रखें कि तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो, अक्रॉस दी बोर्ड हो। फिर दूसरी बात, हाई कोर्ट लाहौर ने अभी जो मियाँ साहब को पहले भी बेल दी है, उनको इस बात का इल्म नहीं है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस बात का इल्म नहीं है कि ECL के ऊपर नाम है, तो वो साथ ही ये भी कह देते हैं ECL से भी नाम हटाएं। सर मुझे एक बात बताएं कि पता है इनको कि ECL पे उनका नाम है, निकालना जब तक नहीं निकलेगा, आपने जो ऑर्डर दिया उसमें लिखा दें कि ECL का नाम जो है निकाल दें। अब जाके कहे तो पहले क्यों नहीं कह देते? सर एक कहा गया कि एक सर्कस लगी, ये क्यों? इसके पीछे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द रीजन। क्या हमारी जुडिशरी के अंदर वो शौर नहीं था कि ये करने, या जो इस पूरे प्लान एक्शन के पीछे जो हाथ थे वो ये चाह रहे थे कि इसको स्ट्रेच किया जाए लंबा? ये मैं समझता हूँ जी, इसके अंदर कानूनी बात काम हुई है, पॉलिटिक्स ही हुई है हर तरफ से। फॉर एग्जांपल ECL के ऊपर से नाम हटाने के लिए फेडरल कैबिनेट ने एक फ़ैसला किया और वो फ़रोग नसीम साहब की दी हुई राय के ऊपर उन्होंने कहा जी आप जी 7 अरब रुपए जो हैं वो जमा करा दें, विच इज़ एक्चुअली दी अमाउंट जो दूसरा केस इनका है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके अंदर क्योंकि ये डिक्लेयर हो चुके हैं कि मुलज़म है, तो उन्होंने कहा जी आप मुजरिम हैं और उन्होंने कहा जी इतने अमाउंट की जो है ना आप वो दें बिल। देखिए ECL पे नाम डालना जो होता है वो वजारत दाखिला ने डालना होता है और वो डाल सकते हैं। अब उसके अंदर पहले तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि नाम डालते रहें, क्योंकि मुझे एक जजमेंट याद आ रही है वाजिद शमसुल हसन साहब जो हमारे एम्बेसडर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, उसमें फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब ने एक उनको ECL से नाम हटाया था और एक बड़ा तारीखी जुमला उसमें लिखा हुआ है कि अगर लोगों की मूवमेंट पे पाबंदी लगाई जाए, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट भी है, तो शायद कोलंबस अमेरिका भी दरियाफ्त नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसके बाद कई लोगों के साथ इस तरह से हुआ है, लेकिन आज भी ECL के ऊपर नाम आया और वो हुकूमत ने पता क्यों किया, उन्होंने इसलिए किया कि वो चाहते हैं कि उनको जिम्मेदारी ना पड़े, क्योंकि माजी में ये हुआ हुसैन हक्कानी गए वापस नहीं आए। आप देखेंगे यहाँ से बारहा लोगों ने इस तरह से स्किप किया, मुशर्रफ चले गए वो वापस नहीं आए। अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के एक बरखुरदार भागे हुए हैं, उनके दामाद जो हैं वो भागे हुए हैं और इसहाक डार साहब बाहर बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार परेशानी हो रही थी और लोग मुशर्रफ के मसले पे तो आज तक जरदारी साहब की हुकूमत को जो है ना वो ब्लेम करते हैं जी आपने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और आपने जाने दिया और लोग वापस नहीं आते। तो इनका जो नैरेटिव है, इस हुकूमत का ये एक नैरेटिव है कि हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हमने इनको किसी किस्म की शराइत नहीं रखी और ये बाहर चले गए और जुडिशरी ब्लेम ले नहीं रही, तो हमें लोग कहेंगे कि आपने कोई बिहाइंड दी सीन जो है ऐसा काम हुआ है, कोई सेटलमेंट कर लिए, कोई NRO दे दिया, तो उन्होंने अपने वोटर को अपीस किया। अपने वोटर को इन्होंने जरूर अपीस किया होगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक ही जगह पे एक ही तरह के लोगों के साथ 2 डिफरेंट रवैये जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ नैब जो है सवा साल हो गया केसेस को, कोई उसका फैसले की तरफ नहीं जा रहे, उनके बेशुमार केसेस ऐसे हैं जो कि इंक्वायरी की स्टेज पे हैं और उससे आगे आप नहीं जा रहे। और दूसरे यू हैव गॉट सच अ हरीड प्रोसीडिंग कि आप ओवरनाइट फैसले देने के लिए तैयार हैं। नहीं, एक ही शख्स है, जहां मोहब्बत है तो इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि एक ही दिन में फैसला देने, और जहां पे टफ टाइम देने उसकी बेसिक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं कर रहे। देखिए जी, हमें हिस्ट्री में ये देखना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अदालत ने, मैं तो उसे जुडिशल मर्डर कहूँगा, आज तक वो जजमेंट कहीं साइट नहीं हुई। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक के अंदर अदालत थी तो नसीम हसन शाह साहब
سے نے جو بینچ سپریم کورٹ کا تھا انہوں نے ان کو کہا آئیے ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں, انہوں نے اسمبلی بحال کر دی, جب خلاف تھی تو طیارہ کیس کے اندر سزا دے دی. تو عدالتیں جو ہیں بالکل آپ کہیں کہ جی بڑے لوگوں کے ساتھ یا حق میں ہوتی ہیں یا خلاف ہوتی ہیں, اور یہ برے پریسیڈنٹس ہیں جو کبھی فالو بھی نہیں ہوتے. ایک تو بات ہے. دوسرا میں یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر ضرور کروں گا. یہ ہمارے سب جج صاحبان اور سارے سیاستدان ایک بات بھول جاتے ہیں کہ جی ہماری چیزوں کی ٹائم لائن کوئی نہیں ہے. جب آپ چیزوں کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں نا تو اینڈ آف دی ڈے جو ملزم ہوتا ہے وہ بھی ہیرو بن جاتا ہے. اسی طرح بنے ہیں نا ابھی, یہی صورتحال ہے ابھی بھی. دیکھیے اگر آپ بیل کو اتنی جلدی سے سن سکتے ہیں, مین کیس کیوں نہیں سن لیتے؟ آپ ڈیسائیڈ کریں, اگر کوئی بندہ بے گناہ اسے چھوڑیں, اگر گناہ گار اس کو سزا دیں تو بائی فلیکس آف ٹائم تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. یہ اب جاوید اقبال صاحب جو چیئرمین نیب ہیں, میں بڑا اسٹرانگلی اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں. کل مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی, پچھلے دنوں بھی انہوں نے بیان دیے. پہلی بات تو ہے کہ انہیں پریس کے ساتھ خطاب ہی کیوں کرنا چاہیے, کیوں پریس کانفرنس کرنی چاہیے, یہ ان کے شایانہ شان ضرورت نہیں ہے. میں نے آج تک یہ سنا تھا, اور یہی میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن, 3 پلرز آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں, ٹرائیکاٹمی آف پارسی, یہ چوتھا پلر اب نیب کہاں سے آ گئی کہ لوگوں کو, اور آپ لوگوں کو بڑی جو ہے نا رونت کے ساتھ اور بڑے ہمیں دعوے کے ساتھ ایک باتیں کر رہے ہیں. پرفارمنس آپ کی یہ ہے, انکوائریاں پینڈنگ ہیں جیسے آپ نے کہا سالہ سال سے. سر مجھے آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ یہ فیلنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جس کو چاہیں, جس طرح ہم نے ہیرو ولن کی بات کی, جس کو چاہیں آپ ہیرو بنا دیں, جس کو چاہیں آپ ولن بنا دیں, جس کو چاہیں پکڑ کے اندر کر دیں, جس کو چاہیں چھوڑ دیں. یہ رول اگر نیب کا ہے تو چوتھا پلر تو انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کر لیا. جی دیکھیے کل کی جو انہوں نے ان بٹوین دی لائنز کہی ہیں وہ یہی بات ہے نا کہ وہ اس گورنمنٹ کو بھی دمکا رہے ہیں. تو یہ بات ہم آپ کے فورم سے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا یہ جو نظام ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ سیاستدانوں کو سر جوڑنے چاہیے. آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے, کل کی جو حکومت ہے وہ پھر آج اپوزیشن بن سکتی ہے. ظفر مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے نیب کا ڈنڈورا بہت سنا ہے کہ جی یہ ہو گیا, ہر روز دیکھتے ہیں کہ یہ نئے کیسز بن گئے, یہ پروسیڈنگ چل رہی ہے, یہ کورٹ کیسز ہے. نیٹ گین کیا ہے, کچھ نظر آتا ہے آپ کو سال ڈیٹ میں کوئی ایسی چیز جو ہمیں کوئی بڑی پروڈکٹیو ٹینجیبل نظر آتی ہو کہ ہم نے؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آئی جی, ماں سوائے اس کے کہ وعدہ معاف گواہ بنا کے کچھ لوگوں سے وہ بالکل وصولیاں کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی پرفارمنس از لائک دس زیرو ہے, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ جو پیسے انہوں نے ریکور بھی کیے ہیں, مجھے تو ایز اے پاکستانی آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لگے کہاں پہ ہیں. کیا میرا کوئی جو ڈیٹ ہے اس کو ریٹائر کرنے کے لیے وہیں پہ یوز ہوئے, اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. اور اس کے اندر سے جو پرسنٹیج یہ لوگ لے جاتے ہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں, جو اخراجات اٹھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی ایک نیا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بنے, اس کے اندر یہ مختلف فورم جیسے ایف آئی اے ہے یا آپ نے اینٹی کرپشن کی اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں. میرے خیال سے ایک قانون, ایک انویسٹیگیٹنگ ادارہ, اکراس دی بورڈ احتساب, ایک عدالت, سب کا اور سب اداروں کا اگر تسلسل سے ہوگا پھر تو معاملہ چلے گا. ورنہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے. پچھلے دنوں بھی آرڈیننس کے ذریعے سے آپ دیکھیں 8 آرڈیننس جو ہیں انہوں نے اب واپس لے لیے, 16 آرڈیننس اس سال میں آ گئے. پچھلی حکومت کوئی ایوریج ایز این ایوریج میاں نواز شریف کی جو حکومت تھی اور خاقان عباسی کی 25 کے قریب آرڈیننس پر منتھ وہ دے کے تو اس طرح کی وہ لیجسلیشنز کرتے بھی رہے ہیں. اور سال کے اندر ایسے بے شمار انہوں نے سینکڑوں آرڈیننس لائے. آرڈیننس سے جب آپ قانون سازی کرتے ہیں اس پہ ڈبیٹ نہیں ہوتی, ابھی بھی اسی طرح کی ہے. تو آپ یہ بات کیوں نہیں سوچتے؟ آپ نے 18ویں ترمیم بنائی, آپ نے لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہا کہ آپ اگر اکٹھے ہو جائیں تو آپ جو ہے نا چیئرمین نیب بنا سکتے ہیں. آپ چیف الیکشن کمیشن دیکھیں, دونوں جگہ ڈیڈ لاک ہو گیا اتنی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں. وہی جاوید اقبال صاحب جن کو میں آپ کہیں کہ ایک پراپرٹی بیرن ہے, ان کے کہنے کے اوپر جناب وہ بنا دیا کس نے؟ خورشید شاہ صاحب نے اور خاقان عباسی صاحب نے, انہوں نے دونوں کو اندر کر دیا. اور میرے اپنے نالج کی یہ بات ہے کہ پچھلے 3 چیئرمین نیب اسی پراپرٹی ٹائیکون نے لگوائے ہیں. اس کی بجائے آپ پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کر کے کیوں نہیں لوگوں کو لاتے؟ تو قانون بہت غلط ہے. اس کے اندر لکھا ہے 6 مہینے کے اندر جو ہے ٹرائل کمپلیٹ ہوگا. کہاں ہوتا ہے؟ ہماری کورٹس کو بھی چاہیے ان کو پرائرٹی دیں, جتنے ٹرائل ہیں وہ بھی ڈیسائیڈ ہوں, انکوائریاں بھی ڈیسائیڈ ہوں, اس کے بعد انویسٹیگیشنز ڈیسائیڈ ہوں, ایپلیٹ لیول پہ ہائی کورٹ میں کیسز ڈیسائیڈ ہوں, سپریم کورٹ میں. کیونکہ یہ جو دیر سے چلنے والا نظام ہے نا, اس میں ہم جتنی بھی بڑھ کے باتیں کریں یہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. اور اس وقت جوڈیشری کا کوئی اچھا امیج اس لحاظ سے بالکل نہیں بن رہا کہ عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ تو پریشان ہے. اس کو تو دادا جو ہے کیس دائر کرے پوتے کو شاید کبھی جا کے انصاف ملے تو ملے, عام آدمی سے تو یہ سلوک نہیں ہوتا. آپ نے اگر رولز بنائے ہیں, ایون بیل کے بھی رولز بنائے, سب کے لیے بنا لیں. انگلینڈ میں انہوں نے کہا تھا بیل ایز اے رول ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارا جو سسٹم پورا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے رک گیا, اٹ اسٹینڈ اسٹل.
ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, میں کرنا چاہ رہا ہوں, اس پہ ڈیسیژن لینا چاہ رہا ہوں, لیکن بہتر ہے کہ آپ جوڈیشری سے کوئی فیصلہ لیں, بیکاز ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں, ہمیں پوچھنے. یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر کام جو کرنا بھی ہے, جو جائز ہے یا ناجائز ہے, آپ یہ کہتے ہیں جوڈیشری سے فیصلہ لیں. جوڈیشری اتنی ہیلپ لیس ہے کہ آپ اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. آپ نے جتنے اپنی پولیٹیکل گینز ہیں یا وکٹمائزیشن ہے وہ سب آپ جوڈیشری کے بہاف پہ کرتے ہیں, اور پھر جوڈیشری اس طرح شرمندہ ہوتی ہے جس طرح آج کم از کم ہم ہو رہے ہیں جوڈیشری کے بہاف پہ. دیکھیے جوڈیشری کو یہ دے شوڈ پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, ان کو کہیں کہ جی ہر ایک کا ایک ڈومین ہے, وہ ان کو کہیں اپنا کام خود کرو, پارلیمنٹ اپنا کام خود کرے, ان کے ذمہ کائے کے لیے لگاتے ہیں. اگر آپ دوسروں کا کام آپ کرنے لگ جائیں گے تو لوگوں نے تو پھر آپ کو ملائن کرنا ہے. دیکھیے دس گوز وداؤٹ سینگ, میں کچھ چیزیں آپ کو پریڈکٹ کرنے لگا ہوں, یہ کوئی اس نے اتفاق نہیں ہے. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اور اس سسٹم سے ڈیل کرتے ہوئے, ابھی مریم بی بی بھی واپس جائیں گی, باہر انگلینڈ چلی جائیں گی, وہ جائیں گی, ان کا پاسپورٹ جو ہے ان کو واپس ملے گا. زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی بینیفیشری ہوں گے, وہ بھی باہر آنے والے ہیں. اور یہ کوئی کچھ ایسے ہاتھ ہیں جو سامنے نظر نہیں آتے. یہ کوئی اس نے اتفاق نہیں ہے کہ میرے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں ان کے اندر ایک بڑی ساری ایک اماؤنٹ آتی ہے, ابھی سیٹلمنٹ ہوئی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کھل کے یہ بات کرو, اور یہ بہتر ہے. مجھے کسی کو جیل میں رکھ کے ایز اے پاکستانی کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ ریکوری کریں. کیوں ڈرامہ بازی ہے؟ اگر آپ کی کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے تو فار دا کاز آف دا, فار دا سیک آف دا پاکستان ہے, لیٹ پاکستانیز نو اٹ. کیوں لوگوں کو فول اراؤنڈ, آپ پریکٹیکلی ملک کے 22 کروڑ عوام کو فول اراؤنڈ کر کے چند ایک لوگوں کے ساتھ آپ گیم کریں. لیٹ ایوری باڈی بی آن دا بورڈ, وائی کانٹ وی ڈو اٹ؟ ان کو کرنا چاہیے. جیسے ایمنسٹی کی اسکیمز آئی ہیں بار بار, تو یہ کہتے ہیں جی ہولڈرز آف پبلک آفس جو 10 سال کے اندر رہے ہوئے ہیں, اس میں پولیٹیشین بھی نکل جائیں گے. اس میں جو کوئی ناجائز طریقے سے کسی نے بنایا یا جائز سے بنایا, جس نے ڈکلیئر نہیں کیا, ان کو آپ نے یہ باقی سب کو الاؤ کیا نا کہ 1% دے دیں تو آپ کا منی وائٹ ہو گیا. آپ ان لوگوں کو بھی کیوں نہیں موقع دیتے؟ تو آگے چلیں, ملک کی ترقی کا پہیہ رک گیا ہے, لوگوں نے پیسے سارے ہاتھ میں ہولڈ کر لیے ہیں. یہ جو حکومت ہے, میں مانتا ہوں انہوں نے ووٹ اس بات کے اوپر لیے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی, لیکن ایجنڈا بہت بڑا ہے. پرائم منسٹر صاحب اس ایجنڈے کے اوپر عمل نہیں کر رہے. انہوں نے روزگار دینا تھا, انہوں نے مکان بنا کے دینے تھے, انہوں نے اکانومی کا پہیہ چلانا تھا. اکاؤنٹیبلٹی کے چکر میں پوری قوم کو آپ نے بٹھا دیا ہے. باقی معاملات ہیں, ان کی ڈے ٹو ڈے لائف ہے, ان کے کریئرز ہیں, ان کی میڈیکل ہیلتھ ہے. آپ اندازہ لگائیں نا, میں پچھلی گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں کہ میٹرو بن گئی لیکن ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس میں یہ اپنا علاج کر سکے. آئی مین ڈو یو سی کہ ان کی پریورٹیز ڈفرینٹ ہیں؟ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. دیکھیے کہ اب ان کو احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں اپنے گھر میں, اور وہ میری پورے مہینے کی سیلری ہے, میں ایک دن اس کو عیاشی پہ کہیں سپینڈ کر لیتا ہوں تو میرا بجٹ تو ڈسٹرب ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا کہ پہلی پرائرٹی آپ کی ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اس کو چھوڑ کے اس کے بعد باقی چیزیں آپ وہ پہلے کر لیں. آج نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک بھی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے. ایسے لوگ جو 2 ڈیکیڈ سے زیادہ جو ہے نا حکمران رہ نہیں بنا سکے. ابھی لڑکانے کے اندر صرف 5 روز پہلے ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ شرم آتی ہے مجھے کہ ایک بچہ ہے, اس کے کتے نے اس کا منہ نوچ لیا اور وہ اس کو کراچی لے کر گئے, لڑکانے کے ہاسپٹل انکار کیا. دیکھیں جس ملک میں, اور آپ نے وہاں پہ حکومت کی ہے, آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ سندھ میں وہاں کی جو حکومت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے عام آدمی بیچارے کے لیے کیا کیا ہے. جس طرح ابھی پچھلے دنوں کے اندر یہ ڈینگی کی وجہ سے, ٹائیفائڈ کی وجہ سے کتنی ڈیتھ ہوئی ہیں, ہم دیکھ نہیں رہے. ہمارا اسموک کا ایشو ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہر سال وہ ری ایکر ہوتا ہے. ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں, ان کا پرماننٹ سروس اسٹرکچر نہیں بناتے, عارضی طور پہ آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں, پھر لوگ وہیں کے وہیں ہیں. آپ پرماننٹ سولوشن نہیں بناتے, آپ کو دوسرے کام بھی کرنے ہیں. اگر وہ کریں گے لوگوں کو واپس آپ نے عوام کے پاس جانا ہے. آپ کو موقع ایک دفعہ ملا ہے. یہ کوئی جواز نہیں ہوتا کہ جی پچھلی حکومتوں نے کام خراب کیا, خالی خزانہ. یہ بھی میں سنتا آ رہا ہوں, ہوگا خزانہ, لیکن اب تو 1 برس سے زیادہ آپ کو ہو گیا. نو یو شوڈ اسٹارٹ پرفارمنگ. سر جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بہت کرٹیسائز ریسنٹلی کیا گیا. پیپل ہیو میڈ موکری آؤٹ آف آر جوڈیشل سسٹم. مجھے یہ سمجھائیں کہ دنیا میں کہیں ایسا بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو بندہ کسی کی گارنٹی وارنٹی یا ایشورنس دیتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ٹریول کر کے باہر چلا جائے؟ دیکھیں جی لوگ یہ بھی ریڈیکیول کر رہے ہیں کہ جی ضمانتی بھی باہر چلا جائے. ضمانتی اور جو اصل بندہ ہے وہ دونوں ایک ہی جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے. اور ایک ایفیڈیوٹ انہوں نے فائل کیا, اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کہا جی جب ٹھیک ہو گئے تو میں لے آؤں گا. وہ بڑی کنوینئنٹ بات ہے, وہ کہیں گے جی ابھی ٹھیک نہیں ہوا, میں نہیں آئے, تو وہ نہیں آئیں گے. اور اس طرح کی گارنٹیاں کسی سے نا مانگنی بھی نہیں چاہیے, اور یہ قابل عمل بھی نہیں. دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا ضمانت نامہ دیا ہے تو وہ میری ضمانت نامہ کنفسکیٹ ہو جائے گا, ایک بات.
دوسری بات ہے کہ اگر کیس چل رہا ہے, جیسے رمضان شوگر مل کا کیس چل رہا ہے, وہ بندہ ایبسکونڈر ڈکلیئر ہو جائے گا, پھر بھی اس کی پراپرٹی جو ہے نا وہ آپ بیچ سکتے ہیں, اٹیچ کر سکتے ہیں, جس طرح کے ساگڈار کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ کے پاس قانونی راستے یہی ہیں, یہی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ضمانت لینا یا کوئی چیز وہ قابل عمل ہے بھی نہیں, اور اس میں بھی یہی ہونے والا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ جی میاں نواز شریف بیمار نہیں ہوں گے, وہ نوز کہ 70 سال کے وہ آدمی بیمار ہوں گے, اور جیل میں جانا اور اقتدار میں ہونا بڑا فرق ہوتا ہے. جیل میں جا کے اکثر لوگ, میں دیکھ رہا ہوں زرداری صاحب کی بھی حالت اچھی نہیں ہے, خورشید شاہ صاحب کو بھی میں نے ویل چیئر پہ دیکھا ہے, خاقان عباسی صاحب سے بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ جیل کاٹنا کوئی اتنا آسان کام اور سہل کام نہیں ہے, ہو جاتی ہے صحت خراب. لیکن آپ یہ بھی دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ جی ایک آئی واش ہے, اس کو آپ کور کوئی بھی دے لیں. اینڈ آف دا ڈے جوڈیشری کو اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ آپ اپنا کام خود کریں, ہمارے ذمہ نہ ڈالیں. مجھے ایک بات بتائیں نا کہ ماڈل کورٹس ہیں, بڑے شوق سے اناؤنس کی چیف جسٹس صاحب نے کہ جی ہم ماڈل کورٹس ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہوں گے. آپ ماڈل کورٹس تو بنا رہے ہیں, آپ نیب کو بھی ایک ماڈل کورٹ بنا دیں. کیوں نہیں بناتے سر؟ مجھے اس بات کا, یہ وہ کیسز ہیں جنہوں نے ہمارے سسٹم کو چوک کیا ہوا ہے, ہماری ہر چیز رکی, اکانومی رکی ہوئی ہے. فیصلے کریں جلدی جلدی. کوڈنٹ اگری مور جی. بات یہ ہے, دیکھیں 6 مہینے میں کیس ڈیسائیڈ ہوگا. یہ جو اوریجنل لا اکاؤنٹیبلٹی کا آیا ہے, یہ ان کا جو اوریجنل لا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, یہ ہوتا ہی نہیں. آپ اس میں بھی چیف جسٹس صاحب کیوں ڈائریکشن پاس نہیں کرتے, اسے پرائرٹی دیں, ان کی اپیلیں ڈیسائیڈ کریں. سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے, وہی ڈیسائیڈ کر دیں. اور میں کہتا ہوں کہ کیس مین کیوں نہیں آپ ڈیسائیڈ کر دیتے, جب آپ بیل کے لیے بیٹھ سکتے ہیں, چھٹی والے دن بیٹھ سکتے ہیں, آپ رات تک بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں. آپ اس کیس کے کون سی کو گرمکھی ہے, سارا پروسیس جو ہے نیچے ٹرائل کورٹ سے ہوا ہے. دیکھیں جی ابھی بریکسٹ کا فیصلہ ہوا ہے انگلینڈ کے اندر, 15 منٹ میں 16واں منٹ نہیں آیا. ہم تو یہاں پہ جو بھی کیس ہے سنتے ہیں, یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں, وہ کئی ہفتے کئی مہینے, اور عام آدمی کو تو 10 منٹ کی زیادہ پیشنٹ ہیئرنگ نہیں ملتی. اب آپ دیکھ لیں یہ قاضی فائزی سے صاحب والا مسئلہ کتنا لمبا آپ نے کرنا, اس پہ بھی کیوں نہیں کر رہے. اس سے باقی کیسز سفر کرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں جی خاص لوگوں کے لیے پھر خاص انصاف ہے, اور ایک بڑے چہرے والا وکیل کر دو, اس کی سنتے جاؤ. عام آدمی پریشان ہو رہا ہے, اور اس کا اس سسٹم سے جو ایمان اٹھ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں پیسمسٹک بہت زیادہ نہیں ہونا چاہتا, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم اور یہ پولیٹیکل سسٹم دونوں ڈیلیور نہیں کر رہے. یہ دے ہیو آؤٹ رن اٹس لائف آلریڈی. یا یہ امپروو کر لیں, مجھے نہیں پتا اس سے کوئی گندا سسٹم نہ آ جائے جس کے اندر ہم سب پھر پس جائیں گے, کیونکہ دنیا پریشان ہے, خلقت پریشان ہے, اور اس سارے سسٹم کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ بھی بہت سلو ہو گئی ہے, اور لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں, اور آپ کی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. آپ کی بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہیں فارن کنٹریز کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی, کسی ایک بندے سے نہیں کی, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. جیسے سی پیک ہی ہے, اب ہم ان کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ جی دوبارہ چلائے, وہ چلے گا تو لوگوں کا بھلا ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک حکومت بدلی, دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا. جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ تو ہمیں ایک ہونا چاہیے نا, باقی چیزیں چلتی رہیں گی. آپ دیکھیں کولوشن پارٹنرز ہی ہیں اس گورنمنٹ کے, عجیب سٹیٹمنٹس آتے ہیں, یعنی کہ عجیب بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے, جی فلاں بندے کو منسٹر بنا لو, فلاں ہمیں یہ اختیار دے دو. بڑی حیرت انگیز ہے, یہ اس طرح کا کام چلتا نہیں ہے. اور حکومت وقت کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے, جہاں پہ ان کو موقع ملا, انہوں نے وعدہ کیا تھا جی پولیس ریفارمز کریں گے. اب تحریک انصاف کا جو گڈ پوائنٹس میں سے گڈ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے پختونخوا کے اندر اچھی پولیس ریفارم لائے, یہاں کے لوگوں نے ان کو چلنے ہی نہیں دیا, تو یہ ان کا فیلئر ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے جو رجسٹری محرر ہیں, جو ریونیو سٹاف ہے, آپ کے سب رجسٹرار آفس کے لوگ ہیں, وہ آج 9 دن سے جو ہیں وہ مال روڈ پہ دھرنا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا نقصان پہنچ رہا ہے, کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہو پا رہی, اور ہماری جو کٹی کے اندر پیسے آنے ہیں, ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے, وہ کسی کے اس پہ جو نہیں رنگتی. اور وہ لوگ بھی ہڑتال غلط جگہ پہ کرتے ہیں جہاں پابندی لگی ہوئی ہے, کورٹ نے ججمنٹ دی ہوئی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ حکومت بھی پرواہ نہیں کرتی, جب تک سب کا ناطقہ بند نہ کر دو, سارے کے سارے شہر کو ہوسٹیج نہ بنا لو, لوگ اپنے کاموں پہ نہ جا سکیں, بیمار ہاسپٹل نہ جا سکیں, دکانیں بند ہو جائیں, بزنس نہ ہو, اس کے بعد وہ آ کے بات سنتے ہیں. اور بھائی آپ پہلے ہی نیگوسیشنز کر کے کسی نہ کسی جگہ پہ لے آئیں, اور آپ کیوں لوگوں کو آخری دم تک لے جا کے یہ اتنا صبر کا امتحان لینا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں, یہ کافی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو ریسنٹ کنڈکٹ تھا, جس پہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا امیج ٹارنش ہوا ہے, کیسے ریوائیو ہوگا, کس طریقے سے انہیں اپنا کانفیڈنس دوبارہ بلڈ کرنا پڑے گا عام عوام کے لیے کہ آپ کو بھی ہم انصاف دے سکتے ہیں اگر میاں نواز شریف کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے. بیکاز آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو
8 आउट ऑफ 10 जो पोस्ट हैं वो मजाक उड़ रहा है जुडिशरी का, एक तंजिया अंदाज में लोग बात करें. हाउ टू गेट आउट ऑफ इट एक्चुअली? जी एक बात तो ये है, देखें अब मैं ये समझता हूँ, आज मैंने अखबार में एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी ये पढ़ी है कि कैबिनेट ये गौर कर रही है कि जितने लोग जेलों के अंदर है ना, उनको मेडिकल की सहूलियात देने के लिए और इलाज कराने के लिए क्या किया जाए और किस तरह से उनको भी बेलें दी जाती हैं. कोई ऐसा हमें लॉ अमेंड करना चाहिए ताकि सारे लोगों को ये भी एहसास हो कि हमारा भी कोई जो है ना पुरसान हाल है. दूसरी बात ये कि इन्होंने जो कमिटमेंट लेके एक टाइम लाइन लगा दी, जिसका मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि किसी के बस में ये होता ही नहीं कि ज़िंदगी मौत जो है ना इसका इख्तियार तो अल्लाह मियाँ के पास है और बीमारी का भी उसको ही पता है. लेकिन अब 4 हफ्ते के बाद जिस तरह का वो एफिडेविट आया है और जो कुछ है उसके बाद कोर्ट क्या करती है, ये भी बहुत सारे सवालिया निशान है कि फिर ये क्या कर पाएंगे और क्या इख्तियार है, वो भी लोग इधर भी देख रहे हैं. और आम आदमी ये सोच रहा है कि अगर मैं कोई बड़ा वकील नहीं कर सकता, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मेरी असम्बली में अगर से नहीं है, मेरे मुल्क से बाहर कोई पाकिस्तान के ऐसे दोस्त ममालिक या अमीर आदमी वाकिफ़ नहीं है, तो क्या मेरी भी सुनी कभी जाएगी? ये उनके जहन में ज़रूर बात आती है. और एक आम वकील भी ये बात ज़रूर सोचता है कि मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, मेरे पास भी लॉ की डिग्री है, क्या मुझे भी इस तरह की हियरिंग मिलेगी? और फिर एक बात और सोचनी है और जुडिशरी को ये भी सोचनी है कि ये जो इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है और इनका अपना अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, ये दोनों पे बहुत ज़्यादा लोग उंगलियां उठा रहे हैं. बेटर कि आइंदा ये अच्छी अपॉइंटमेंट्स करें, क्योंकि इसके अंदर भी डिटेरियरेशन हो रही है. अच्छे लोग लग रहे हैं लेकिन थोड़े. 175A आर्टिकल के बाद लोगों को खुशी नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कारकर्दगी तो बिल्कुल ही बुरी है. हाँ. इनका अपना एहतसाब भी अच्छा नहीं है, किसी का कहाँ पे करना है, जब इनका एक अपना ही मेंबर फाजिल जज साथ बैठे हुए उनको कहते हैं हमें आप पे एतबार नहीं है, तो लोगों को इनको एतबार कैसे होगा? तो दैट इज सेटिंग रॉन्ग एग्जाम्पल्स. और फिर ये कि कंसिस्टेंसी लाएं, इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करें. ये नहीं है कि एक चीफ जस्टिस साहब एक पॉलिसी बनाते हैं, दूसरे आते हुए उसको अंडू कर देते हैं. ये सारी चीज़ें हमारे लिए सबक है. इसको इंप्रूव करने की कोशिश. सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने आप को करेक्ट करें. अगर हम अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसी तरह उंगलियां उठती रहेंगी, इसी तरह लोग हमें शक से देखते रहेंगे. और जुडिशरी पे जिस तरीके से आजकल उंगलियां उठ रही हैं, दिस द हाई टाइम कि हमें अपने कैरेक्टर को, अपने कंडक्ट को बहुत बेहतर करना है. और जो कुछ माजी में हुआ शायद ये कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में हम बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और जनरल पब्लिक को, जहां पे 2 पाकिस्तानी 1 पाकिस्तान की बात थी, एटलीस्ट जुडिशरी 1 पाकिस्तान की तरफ इनिशिएटिव ले सकती है. थैंक यू वेरी मच.